لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 31 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ کہا کرتے تھے ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اے مخاطب اگر تو دیکھے کہ ابھی تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جب یہ اپنے رب کے سامنے ظالم لوگ کھڑے ہوں گے، یرجع بعضهم الی بعض القول، تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے۔ چنانچہ کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لولا انتم، کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوتے جو ایمان لانے والے تھے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ یہ کافر لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور استہزاءً اور مذاقاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو تم قیامت کی رٹ لگائے بیٹھے ہو، یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور وہ اپنے مقررہ وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو وقت قیامت کے لیے مقرر فرمایا ہے، قیامت اسی وقت میں آ کے رہے گی۔ فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اب قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ اس حالت کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں فرمایا ہے جو آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ چنانچہ یہ کافر لوگ دنیا کی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ یہ الزام ایک دوسرے کو دیں گے، کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ کے پاس دفاتر کی شکل میں، اعمال ناموں کی شکل میں ساری تفصیلات موجود ہوں گی۔ اللہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون گناہ گار ہے، کون قصوروار ہے، کس کی غلطی ہے، کس کی غلطی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے جب ان سے حساب و کتاب لیں گے تو یہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ چنانچہ جو کمزور لوگ، جیسے آپ مثال کے طور پر لے لیں مریدین حضرات، اور ان کے مقابلے میں جو بڑے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے یعنی پیر حضرات، یا شاگردوں کو لے لیں، اس کے مقابلے میں استادوں کو لے لیں، اب استاد اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، شاگرد چھوٹا ہوتا ہے، تو کل کو جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوتے کہ جو ایمان لانے والے تھے، یعنی تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے ہمیں غلط راستہ دکھایا، تم نے ہمیں اس راستے پر ڈال دیا جو شیطان والا راستہ تھا، ہمیں رحمان والے راستے سے تم نے ہٹایا تھا۔ قال الذین استکبروا، تو پھر وہ بڑے لوگ جواب دیں گے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، طاقتور سمجھتے تھے دنیا کی زندگی میں، للذین استضعفوا، کمزور لوگوں کو، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں سیدھے راستے سے منع کیا تھا جبکہ وہ سیدھا راستہ تمہارے پاس آ چکا تھا؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود جرم کرنے والے تھے۔ اب ہمیں نہ گھسیٹو اپنے گناہوں کے اندر، تم نے خود گناہ کیا تھا، ہم نے زبردستی تمہارے ہاتھ سے پکڑ کر
ہم نے تمہیں گناہ پر نہیں ڈالا بلکہ تم خود گناہ کرتے تھے، اب الزام ہمیں نہ دو۔ وقال الذین استضعفوا، تو پھر وہ کمزور لوگ جواب میں کہیں گے، للذین استکبروا، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو طاقتور اور بڑا کہتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، کہ تمہارا دن اور رات کا یہ مکر ہوتا تھا، تم رات کے وقت ہمیں بلاتے تھے، اکیلے میں میٹنگ کرتے تھے کہ خبردار اللہ کی ذات کا اقرار نہیں کرنا، اللہ کی ذات کا انکار کرنا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک بنانا ہے۔ دن رات تمہاری یہ میٹنگیں ہوتی تھیں، دن رات تم ہمیں گمراہ کرنے میں لگے رہتے تھے، تو یہ کون کرتا تھا؟ تو وہ کمزور لوگ کہیں گے، بل مکر اللیل والنہار، کہ تمہارے دن اور رات کا مکر یہی تھا، تمہاری چالیں یہی تھی، اذ تأمروننا، کہ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کی ذات کا انکار کر دیں، ونجعل له اندادا، اور ہم اس کے لیے شریک بنا لیں، واسر الندامہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کمزور لوگ بھی اور طاقتور لوگ بھی، وہ لوگ کہ جنہوں نے گمراہ کیا اور وہ لوگ بھی جو گمراہ ہوئے، اثر الندامت، یہ اپنے پچھتاوے کو چھپائیں گے، لما رأوا العذاب، جب یہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے۔ آج دنیا میں تو بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب اللہ کا عذاب سامنے ہوگا، اب گمراہ کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ غلطی تو ہم نے کی ہے، جو گمراہ ہوئے ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم سے بھی غلطی ہو گئی، لیکن یہ اپنے پچھتاوے کو چھپائیں گے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم آگ کے توق ان لوگوں کے گلوں میں ڈالیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا ہوگا۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو ان کو سزا ملے گی یہ صرف اور صرف ان کے اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی بستی کے اندر جب بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا، الا قال مترفوها، تو اس بستی کے جو بڑے لوگ تھے، سردار قسم کے، انہوں نے کیا کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جو کچھ تم دے کر دنیا میں بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کے جو سرداران تھے مکہ کے، سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا، ہم تو تمہیں نبی نہیں مانتے۔ پیچھے سے یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا، جب بھی کوئی نبی آتا تھا علاقے کے بڑے انکار کرتے تھے، پھر مال و دولت کی لالچ دے کر کمزور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر نبی کے خلاف یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ فرمایا وقالوا، اور وہ کہا کرتے تھے، نحن اکثر اموالا و اولادا، مال کے اعتبار سے بھی ہم زیادہ ہیں، اولاد کے اعتبار سے بھی ہم زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، ہمیں تو کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا۔ جب دنیا کی زندگی میں مال ہمارے پاس زیادہ، آل اولاد ہماری زیادہ، جب یہ چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، آج دنیا میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو معاذ اللہ آخرت میں بھی ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ انہیں بتا دیجئے، مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے قرب کی نشانی نہیں ہے، اولاد کا زیادہ ہونا، آل اولاد کی کثرت، یہ اللہ کے قرب کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے قرب کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان لانے کی توفیق دے دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر ایک سائڈ پہ ایک وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں نہیں اربوں روپے دے رکھے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنایا ہے، عالم قرآن بنایا ہے، دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی ہے، یہ اس سے ہزار نہیں کروڑ ہا گنا زیادہ بہتر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ تو مال و دولت کی کثرت یہ اللہ کے قرب کی علامت نہیں ہے۔ اللہ اگر عطا فرما دے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں چونکہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے تو ہمیں وہاں بھی عذاب نہیں ملے گا، نہیں، نافرمانی ہوگی، گناہ کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں کل کو قیامت کے دن سزا ضرور ملے گی۔ تو اللہ کے قرب کی علامت وہ ایمان لانے کی توفیق ہے اور نیک اعمال پر زندگی گزارنا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، فرمایا کہ نہ تو تمہارا مال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور نہ ہی تمہاری اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، الا من آمن، سوائے اس شخص کے کہ جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا،
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک عمل کریں گے دوہرا اجر ملے گا، کیوں؟ ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور یہ جنت کے بالا خانوں میں بڑے امن کے ساتھ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور جو لوگ ہماری آیات کو ناکام بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، ان لوگوں کو اللہ کے عذاب میں گھیر لیا جائے گا۔ قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، ویقدر له، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فہو یخلفہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، دگنا عطا فرماتے ہیں، دگنا نہیں 700 گنا تک اللہ تمہیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں ایسا نہ بھی ہو تو کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔